اچھا آپ دیکھیں کہ جو دماغ ذہانتیں ہیں یہ آپ کے سامنے ٹائپس آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ کی جو ذہانتیں ہیں دماغ کی وہ کتنی طرح کی ہوتی ہیں. 9 طرح کی انہوں نے جو یہاں پر ڈیولپ کی ہے. یہ ایک بڑی اہم کتاب ہے, اس کو آپ کہیں مطالعہ بھی کر لیں, جس کو لکھا گیا ہے دی تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس کے حوالے سے. اچھا کس نے لکھا یہ, اس کو آپ تھوڑا سا آگے دیکھیں کہ یہ جو گارڈنر تھیوری کے حوالے سے یہ بڑا فیمس ہوا, انہوں نے اس کو لکھا اور تقریباً 1979 یعنی 89 میں انہوں نے اس تھیوری کو پیش کیا. کہ پہلے یہ تھا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لوگ کیا سمجھتے تھے کہ 3, ایک وہ لوگ کہ جن کا آئی کیو لیول جو ہے بڑا اچھا ہوتا ہے, اور دوسرے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ فزکس میتھ وغیرہ تھوڑا بہت اچھا لگتا ہے, اور تیسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, بیکار ہوتے ہیں. انہوں نے ریسرچ دی, انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ 3 طرح کے لوگ نہیں ہوتے, بلکہ 9 طرح کی ذہانت کے لوگ ہوتے ہیں جو موجود, ان کے اندر وہ سکل ذہانتی کے اعتبار سے موجود ہوتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ان کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, پالش کرنے کی ضرورت ہے. وہ انہوں نے سامنے جو ہے ٹائپس آف انٹیلیجنس رکھی ہوئی ہے, جس میں 9 ٹائپس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاجیکل, میتھمیٹیکل ہے, اسی طریقے سے لنگوسٹک ہے, اور اسی طریقے سے میوزیکل انٹیلیجنس ہے, اسپیچل انٹیلیجنس ہے, باڈیلی جو ہے انٹیلیجنس ہے, انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہے, انٹرا-پرسنل انٹیلیجنس ہے, اسی طریقے سے ایگزسٹنٹ جو ہے انٹیلیجنس. ان کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. نمبر 1 پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہے. یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سائنٹیفک سکلز ہوتی ہیں, وہ سوچتے ہیں, ان کو سوچنا اچھا لگتا ہے. اور اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو نوبل پرائز میکسیمم جن سائنسدانوں کو ملا ہے وہ انہی میں تھے, کہ ان کا جو مائنڈ تھا وہ لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس کے اوپر کہیں نہ کہیں وہ سٹینڈ کر رہے تھے. اس کے اوپر سوچنا, ریسرچ کرنا, بور نہیں ہوتے تھے, تھکتے نہیں تھے, ان کو اچھا لگتا تھا. جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے پیشن کی بات کی ہے, شوق اور جذبے کی بات کی ہے. دوسری جو ٹائپ ہے انٹیلیجنس کی وہ ہے لنگوسٹک کی انٹیلیجنس, جس میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ الفاظ سے کھیلنا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. ورڈز کی, لفظوں کی کمی نہیں ہوتی ہے. کہیں پر بھی ان کو کھڑا آپ کر دیں تو یہ ایسے ایسے الفاظ جوڑیں گے آپ حیران رہ جاتے ہیں. جس طرح آپ پوئٹری کو دیکھیں, شاعروں کو آپ دیکھیں, یا جو بہتر انداز میں اسپیکرز ہوتے ہیں, یا ہمارے جو پولیٹیشین ہوتے ہیں کہ جن کو بولنا بڑا اچھا آتا ہے, وہ لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے ہیں اور بعد میں کہیں ان کو نظر بھی نہیں آتے. بہرحال ان کے اندر یہ والی سکل جو ہے, یہ لنگوسٹ کی ہم نے بات کی, زبان کی صلاحیت ان کے پاس بڑی بہترین قسم کی ہے. تو یہ دوسری ٹائپ ہے آپ کہہ سکتے ہیں انٹیلیجنس کے. تیسری جو ہے وہ میوزیکل انٹیلیجنس ہے, کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو گنگنانا بڑا اچھا لگتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو میوزک کمپوز کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو گانا بنانا, نظموں کی صورت, غزلوں کی صورت, اور یہاں تک کہ ترنم میں آپ آگے بڑھیں کہ جو اس کی فیلڈز ہیں, نظمیں ہیں, ترانے ہیں, حمد ہے, نعت ہے, وہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے. بڑے آئیڈیاز ان کے پاس آتے ہیں, بڑے اچھے اشعار ان کے پاس آتے ہیں. پھر اس کو ترنم کے ساتھ ان کو پڑھنا بھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کو ایک دین ہوتی ہے آواز کی صورت میں, وہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے وہ پڑھ بھی لیتے ہیں, اور پھر پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں وہ فیمس بھی ہوتے ہیں. تو چوتھی جو ہے وہ اسپیچل انٹیلیجنس کی ہم بات کرتے ہیں, تو جس میں آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے سیلر ہیں, مطلب ایسے لوگ کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ گنجے کو کنگھی بیچ دینا. اب اس کے بال تو ہے نہیں, لیکن وہ اس حد تک ان کی کنونس کرنے کی پاور ہوتی ہے کہ وہ اس کو بھی کنگھی بیچ دیتے ہیں. ان کو قائل کرنا آتا ہے, کوئی بھی مسئلہ ان کے سامنے آپ چھوڑ دیں اور وہ جائے. اور بہترین قسم کی یہ سیلر ہوتے ہیں, مینیجرز ہوتے ہیں, لوگوں کو قائل کرنے ان کو بڑا اچھے طریقے سے آتا ہے. یہ بڑے بہترین قسم کے وکیل ہوتے ہیں, یہ بڑے بہترین قسم کے ایڈوکیٹ ہوتے ہیں, بڑے اچھے قسم کے صحافی ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ قائل کر سکتے ہیں, لوگوں کی باتوں کو سن کر ان کو بہتر طریقے سے یہ گائیڈ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو 5ویں قسم ہے ہمارے پاس وہ باڈیلی لینگویج کی بات ہو رہی ہے. اگر اس کو آپ دیکھیں تو باڈیلی انٹیلیجنس بیسکلی ہے کیا, جس کو ہم نے وہاں ایتھلیٹس کی بات کی تھی کہ ان کو ورزش کرنا بڑا اچھا لگتا ہے, ان کو پریکٹس کرنا بڑا اچھا لگتا ہے, ان کو ہارڈ ورک کرنا جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے. وہ اس سے گھبراتے نہیں ہیں, پریشان نہیں ہوتے ہیں, سستی ان کے اندر موجود نہیں ہوتی. تو وہ بہترین قسم کے پلیئر بنتے ہیں. شعیب اختر کی صورت, سچن ٹنڈولکر کی صورت, اور ارشد ندیم کی صورت, کہ کہیں نہ کہیں وہ جھونپڑی میں سے اٹھتے ہیں اور محنت اسٹرگل کرنے کے بعد پوری دنیا کو جو ہے اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ والی ٹائپ جو ہے انٹیلیجنس کی موجود ہوتی ہے. اب ایک ہے انٹرپرسنل, جو 6 نمبر پر ہے انٹیلیجنس. وہ کیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فلاسفر ہوتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگوں سے انٹرویو کرنا, آپ کے دل میں کیا ہے
دو چار اس طرح کے سوال آپ سے کر کے آپ کی دل کی بات کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا، یہ ان لوگوں کی سکل ہوتی ہے، یہ صلاحیت ہوتی ہے، یہ بہترین قسم کے اینکرز ہوتے ہیں، یہ بہترین قسم کے صحافی ہوتے ہیں، یہ بہترین قسم کے انٹرویو لینے کی ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، دوسروں کو جاننے کی جو دل میں ان کی بات ہوتی ہے اس کو زبان پہ لانے کے حوالے سے ان کے پاس بڑی اچھی سکل ہوتی ہے۔ اور 7 نمبر پر ہے انٹرا پرسنل۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ خود سے، وہ اپنے آپ ہی میں گم ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کے کسی ماحول میں جائیں، گرینری میں، تو یہاں وہ شاعر بن جاتے ہیں۔ بازار میں چلتے ہوئے جب معاملات کو وہ دیکھتے ہیں تو وہاں بہترین قسم کے وہ نثر نگار بن جاتے ہیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے اگلے 5-10 منٹ کے اندر 500-600 ورڈز کے اوپر مضمون لکھنا ان کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ لیپا کا اس طرح کا ایک سفر کرنے کے بعد وہ 200 پیجز کے اوپر کتاب لکھنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ وہ سارے ان واقعات کو قلم بند کرنا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ کر بھی لیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی اپنی ایک ذہن ہوتا ہے، اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں اور اس کے بعد سوچ کر اس کو لکھنا، تخیل کی صورت اور تخلیق کی صورت آگے کی طرف یہ لوگ اس طریقے سے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نیچرلسٹک اگر انٹیلیجنس کی آپ بات کریں، ان کو یہ گرینری بڑی اچھی لگتی ہے۔ نیچر میں جو چیزیں بنی ہوتی ہیں اس کے اندر یہ رہنا پسند کرتے ہیں، اس کے اوپر یہ ریسرچ کرنا اچھا لگتا ہے، معدنیات کے اوپر جا کے اپنے آپ کو فوکس کرنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ جڑی بوٹیاں جو یہاں پر آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں ان کی پہچان ان کو بڑی ایزیلی ہو جاتی ہے۔ میرا جیسا بندہ جائے اس کو آپ پڑھا بھی دیں یہ فلاں فلاں، وہ رہ جائے گا وہاں پر، لیکن وہ بندہ ہے کہ جس کی اندر یہ چیز صلاحیت سکل موجود ہے، اس کو ایک دفعہ آپ بتا دیں تو وہ عملی کام کر کے آپ کو لا کے دے گا، بتا کے دے گا۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 نمبر پر ہے۔ 9 نمبر پر جو ہے یہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو ہے اس کو ایڈ کیا ہے، اور یہ کون سی جی ایگزسٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس۔ وہ کیا ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد جو ہے وجود کیا ہے۔ وہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہمیں بنایا کس نے ہے، یہ پہاڑ کیوں بنے ہیں، یہ جو زمین گرین ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے، یہاں برف پڑتی ہے یہ کیوں پڑتی ہے۔ اس طرح کے سوالات اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 9 جو ہے ٹائپس ہیں انٹیلیجنس کے، وہ آپ کو رکھیں، اور شروع میں کیریئر کے حوالے سے 6 جو ہے اقسام آپ کے سامنے رکھیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو زبان کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے اور وہ ایک اچھا پوئٹ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو انٹرا پرسنل کی ہم نے جو سکل کی بات کی ہے وہ اس کے اندر انٹیلیجنس نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، دونوں چیزیں بیک وقت بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اب وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بلائنڈ کر رہے ہیں، آپ اپنے کزن کو دیکھ کے کر رہے ہیں، آپ اپنے کسی ٹیچر کو دیکھ کے کر رہے ہیں، آپ اپنے والد کی خواہش کو دیکھ کے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں، جو سکلز موجود ہیں، اس حوالے سے آپ اس ٹیسٹ کو کمپلیٹ کر رہے ہوں گے اور اس کیریئر کو آپ منتخب کر رہے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ اس کیریئر میں جاتے ہوئے آپ تھکیں گے نہیں، شوق ہوگا آپ کے پاس، جذبہ ہوگا آپ کے پاس، آپ رات دن جا کر اپنے اس کیریئر کو ڈیولپ کر لیں گے۔ اور پھر بڑی اہم بات جو آج میں یہ سمجھتا ہوں اس سیشن کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے پھر آپ جینا شروع کریں گے، وگرنہ آپ اپنی اس سیلف رسپیکٹ سے ہی باہر نہیں آئیں گے، خود غرضی سے ہی باہر نہیں آئیں گے۔ تو یہ آج کا آپ کے سامنے سیشن تھا۔ امید مجھے یہی ہے کہ یہ جو یہاں پر تقریباً 100 سے زائد اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کئی ایسے لوگ انشاءاللہ نکلیں گے جو ریاست آزاد جموں کشمیر کے تشخص کو بدلیں گے، اور اس حوالے سے صحیح معنوں میں خوشحالی کے حوالے سے آپ اپنا لوہا منوائیں گے اور لوگوں کے لیے جینا شروع کریں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے خوشحالی عام ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ آخر پر میں یہی کہوں گا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان۔ اس شعر کو ذرا ہم سب مل کے پڑھتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو یہ جو کیریئر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بیسکلی کیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کو رب کی غلامی میں لے کر آنا، یہ میرا اور آپ کی زندگی کا اہم مقصد ہے۔ کوئی سوال اگر ہو آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔